غم حسین میں رونے والوں اور حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، محبت حسین کا دعویٰ کرنے والوں، اگر دین شریعت کی حدود ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر بھی تمہارے دل بے چین نہیں ہوتے، اگر اسلام سے بغاوت ہوتے دیکھ کر بھی تمہاری روحیں نہیں تڑپتی، بیٹیوں کو بہنوں کو ننگے سر عریاں کپڑوں میں فحاشی میں دیکھتے ہوئے بھی تمہارے ضمیر شرمندہ نہیں ہوتے، اپنے اسلامی نظام کو تہہ بالا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تمہارے سینوں میں آگ نہیں لگتی، اگر عدل و انصاف کو مٹتا ہوا دیکھ کر بھی تمہاری غیرت جوش میں نہیں آتی، اگر دین اور مذہب کے مقابلے میں اپنی عیش و عشرت کو، اپنے مال و دولت کو تم عزیز سمجھتے ہو، اور اگر تم تہ خنجر بھی سبحان ربی العلیٰ نہیں پکار سکتے، تو پھر غم حسین میں تمہارا رونا بھی بیکار ہے، غم حسین میں تمہارا آنسو بہانا بھی بیکار ہے، تمہارا جلوس نکالنا بے فائدہ ہے، تمہارا نظر و نیاز ہدیہ کرنا بھی بیکار ہے، تمہارا محض یہ ایک دکھاوا اور دعویٰ محبت جھوٹا ہے، راتوں کو غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرنا، عورتیں مردوں کے ساتھ، مرد عورتوں کے ساتھ، تمہاری تنہائیاں ناپاک ہیں، تمہاری سوچیں زنا کرتی ہیں، تمہارے خیالات زنا کرتے ہیں، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، تمہارے کان زنا کرتے ہیں، تم عورتوں کو عریاں دیکھ کر، کھلے بالوں کے ساتھ دیکھ کر، رقص کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہو، لطف اٹھاتے ہو، تم میں اور یزید میں کیا فرق ہوگا؟ تم شرابی کبابی دوستوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرتے ہو، ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، علماء کی صحبت کو چھوڑ کر تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ کیا یہ یزیدوں والی حرکتیں نہیں ہیں؟ کیا تم یزید کے پیروکار نہیں ہو؟ جو عورتیں غم حسین میں آنسو بہاتی ہیں، محبت زینب میں روتی ہیں، وہ کون سا اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سب سے بڑا جہاد پردے پر جہاد تھا، شرم و حیا پر جہاد تھا۔ میدان کربلا میں جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تو امام حسین کی جو خادمہ تھی فضا، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری اور پھاڑ کر آدھی خود لی، آدھی سیدہ زینب کے سر پر دی کہ اپنا پردہ قائم رکھیں۔ یہ وہ سیدہ زینب تھی جن کے پڑوس میں ایک آدمی 15 سال رہا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے 15 سالوں میں پردے میں چھپی بھی سیدہ زینب نہیں دیکھی۔ یہ عالم تھا ان کے پردوں کا، یہ عالم تھا ان کی شرم و حیا کا، یہ عالم تھا ان کی پاک دامنی کا، اور سارا کنبہ کٹوا دیا، گنوا دیا، صرف شریعت اسلامیہ کو بچانے کے لیے، شریعت کی حدوں کو پامال ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل کیا؟ صرف 10 دن کے غم حسین میں رونے والے ہم حسینی بن گئے۔ ہمارے کردار یزیدوں والے، شراب پینا، نشہ کرنا، عریانی فحاشی میں مبتلا رہنا، رقص و سرور کی محفلوں میں جانا، وہاں پر انجوائے کرنا، کلب میں جانا، وہاں پر راتیں گزارنا، گرل اور بوائے فرینڈ ریلیشن شپ کے نام پر بے حیائی اور زنا جیسی غلاظت میں مبتلا ہونا، اپنی ہی بچیوں کو ابھرتی ہوئی جوانی میں ان بچیوں کو ایسے کپڑے، ایسی ڈریسنگ کروانا کہ وہ بچیاں دوسروں کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں، زنا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ اور آج عورت کہتی ہے کہ شرم و حیا صرف آنکھ کی ہوتی ہے۔ کیا زینب سے بڑی بھی شرم و حیا آپ میں ہے کہ وہ پردے میں تھی اور آپ بغیر پردے کے، بغیر چادر کے، کھلے بالوں کے ساتھ آپ کہتی ہیں کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، جسم کا پردہ نہیں ہوتا؟ اس ویڈیو کو ذرا دیکھیے۔ رونا میں پا لینی نہیں میں خود پواساں تو خود کرا دینا۔ اللہ پاک تواڈے اے پردے جڑے نا جی او سلامت رکھے تے اے ہن اگے تواڈی مرضی اس دی لاج رکھنی ہے میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ۔ اس سے بے شک ایسے کیوں نہ اوڑھنا پڑے، اوڑھوں اپنے ساتھ یہ رکھوں۔ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام تھا آپ کو دوپٹہ دینا۔ بہت ہی خوبصورت سٹیپ لیا گیا ہے، اور ہر مرد اگر اس طرح کرنے لگ جائے تو عورت خود کو چھپانا شروع کر دے گی۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ عورت خود کو دکھانا پسند کرتی ہے، اور مرد عورت کو عریاں اور برہنہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور اس کو بھی دیکھیں، اس نے دوپٹہ لے کر بھی سر پہ اوڑھنا گوارا نہیں کیا کہ کہیں میرا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے،
मेरे बाल जो हैं वो ना छुप जाएं, बल्कि उसमें साथ लपेट कर कहा है कि मैं इस तरह से ले सकती हूँ। ये कैसे फ्रोनियों वाली हरकत हैं, यजीदियों वाले अमाल हैं। और दम हम बरते हैं हुसैनियों का। जिस चादर को तुम बड़ी आसानी से उतार देती हो ना, खुदा की कसम बड़ी मुश्किलों से संभाली थी ये चादर सईदा ज़ैनब ने। और दमिश्क और शाम के बाजारों में ज़ैनब का सबसे बड़ा जो जहाद था वो हया ही था। और ये चादर सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये शोहदाए करबला की अमानत है। गबे हुसैन में आंसू बहाने वालों और मोहब्बत हुसैन का दावा करने वालों, आओ उनकी तहरीक को जिंदा रखें और अपने अंदर वही अज़्मो इस्तिक़लाल, वही तस्लीमो रज़ा, वही जज्बा इसार और कुर्बानी और वही तरीका सहावत और अबादत पैदा करें। यही अस्वाए हुसैनी है, यही तलीमे हुसैन है, यही उनका दिया हुआ दर्स है। क्या हम 10 दिन आंसू बहाकर और हुसैनी बनकर और सीना कुबी करके उनके इस अजीम एहसान का बदला दे सकते हैं? क्या ये चीजें हमारी मोहब्बत का सबूत बन सकती हैं? और क्या हम उनकी गुलामी का सही हक अदा कर रहे हैं? हरगिज नहीं। तो आओ, अगर वाकई हमें शोहदाए करबला से मोहब्बत है, वाकई हम हुसैनी मोहब्बत का दम बरते हैं, फिर उनके हर खून के कतरे की आवाज सुने। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।